بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللهم صل علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء علیما صلوات سورہ مبارکہ احزاب کی آیہ کریمہ پروردگار عالم اپنے نبی کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ نبی کی عظمت کا ایک عنوان آپ کی رسالت ہے، سرکار کی عظمت کا ایک عنوان آپ کی خاتمیت ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو خاتم الانبیاء قرار دیا ہے، اور کل کی مجلس میں جیسا کہ بیان ہوا اور جناب راوجانی صاحب نے ابھی مختصر الفاظ میں کل کی مجلس کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ کوئی مقایسہ نہیں ہے تمام انبیاء کا ہمارے نبی کے ساتھ، اس لیے کہ ہر نبی کو اپنی امت پر شہید اور گواہ بنایا گیا ہے، اور ہمارے نبی کو پوری کائنات پر گواہ بنایا گیا ہے۔ ہر نبی اپنی امت پر گواہ اور ہمارے پیغمبر ہر نبی پر گواہ۔ اور کل کی مجلس میں مولا علی سے میں نے روایت آپ کے سامنے عرض کی، پیش کی، بلکہ ہم روایت کی خدمت میں تھے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے بدن سے ٹپکنے والے قطرات سے انبیاء کو خلق کیا ہے۔ عزیزان گرامی، عظمت پیغمبر کا بیان ہے جو آج ایک اور زاویے سے آپ کی خدمت میں پیش ہوگا۔ ہم نے گزشتہ مجلس اور اس سے گزشتہ مجلس میں بھی یہ بات کہی، یہ مفہوم بیان کیا کہ نبی یصیر لہم دفائن العقول۔ مولا علی فرما رہے ہیں میرے پیغمبر کو، ہمارے نبی کو دفن شدہ عقلوں کو ابھارنے اور زندہ کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ جب عقل ماحول کی گرد میں اور زمانے کی مٹی میں دب جائے تو نبی آ کر اسے باہر نکالتے ہیں، اور جب عقل زندہ ہو جائے اور کام کرنے لگے تو ہو نہیں سکتا کہ معاشرے میں کوئی فساد باقی رہ جائے۔ معاشرہ اپنی ترقی کی جانب قدم بڑھاتا ہے، اور جب حقیقت روشن ہو جاتی ہے تو اقدامات بھی بدل جایا کرتے ہیں۔
اصل مشکل حقائق کی عدم وضاحت اور حقائق کا روشن نہ ہونا ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے، بزرگوں کو دعا دے رہا ہوں ان سے۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، مثال ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، صرف ذہن کو قریب کرنے کے لیے۔ تو رستے میں ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا، بڑھتے ہوئے قدم شاید فطری ہے، تقاضے کے مطابق رک گئے کہ اگر میں آگے بڑھوں گا یہ حملہ کرے گا۔ سوچ رہا تھا کہ کیا کروں، اس رستے کو کیسے طے کروں۔ لوگ دور سے دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بڑی شجاعت کی باتیں کرتے ہیں، رک گئے۔ اب میں سوچنے لگا ان کے چڑھانے میں آؤں یا عقل مندی کا ثبوت دوں۔ اب ایک مرتبہ وہاں سے یہ آواز آ رہی ہے کہ ڈر رہے ہیں، ادھر میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے جانور کے ساتھ کیا رویہ رکھنا چاہیے، کہ اسی اسنا میں ایک چھوٹا سا بچہ برابر میں آ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا ہے۔ اور جیسے ہی مجھے یہ معلوم ہوا کہ اس میں کوئی دم نہیں ہے تو میں نے اسی پر پیر رکھا اور گزر گیا۔ عزیزان گرامی، ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی، حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے۔ جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بدل جایا کرتے ہیں۔ پیغمبر کو بھیجا گیا ہے حقائق روشن کرنے کے لیے۔ آنکھوں پر جو اینکیں لگی ہوئی ہیں ایسے دیکھو جیسے نبی دکھانا چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، صبغت اللہ کے ساتھ نبی دکھانا چاہتے ہیں، رنگ خدائی کے ساتھ نبی دکھانا چاہتے ہیں۔ جو اللہ چاہتا ہے ایسے دیکھو، اپنی آنکھوں کو شفاف بناؤ، اپنی دید کو بصارت سے بصیرت کی طرف لے جاؤ۔ تمہارا دیکھنا نظارت نہ رہے بلکہ بصیرت میں تبدیل ہو جائے۔ تم صرف دیکھنے والے قرار نہ پاؤ بلکہ پہچاننے والوں میں سے قرار پاؤ۔ مشکل اسی امر کی ہے کہ دیکھنے میں کچھ اور آتا ہے اور حقیقت میں کچھ اور ہوا کرتا ہے۔ اور پیغمبر اس لیے بھیجے گئے کہ وہ دکھائیں جو ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ کا نظام کتنا مختلف ہے، اللہ کا طریقہ، اللہ کی سنت بالکل مختلف ہے۔ پروردگار عالم اس انداز سے ہدایت دینا چاہتا ہے کہ لوگوں کو بصیرت نصیب ہو۔ کہنے لگے کہ اللہ نے کسی بڑے آدمی پر قرآن کیوں نہیں نازل کیا؟ یہ جملے مشرکین مکہ کے ہیں۔ اللہ نے کسی بڑے آدمی پہ قرآن کیوں نہیں نازل کیا؟ عزیزان گرامی، یہ محاورہ ہمارے ہاں بھی ہے مگر یہ مشرکوں کا محاورہ ہے۔ یعنی جو صاحب ثروت ہو وہ بڑا آدمی ہو، یہ مسلمانوں کا محاورہ نہیں ہے، یہ مشرکوں کا محاورہ ہے۔ اگر کہیں کسی سے یہ کہتے ہوئے آپ سن لیں کہ جسے بڑی گاڑی سے اترتا ہوا دیکھے کہے بڑا آدمی ہے، کسی کو مہنگا کپڑا پہنے ہوئے دیکھے تو کہے یہ بڑا آدمی ہے، اور کسی کو صاحب زمین اور صاحب زر دیکھے تو کہے یہ بڑا آدمی ہے، یہ ہمارا محاورہ نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے نبی کو صاحب ثروت ہونے کے اعتبار سے کیسا رکھا، ایک جملے میں محسوس کیجئے گا۔ اپنے دادا کے زمانے میں میرے نبی یتیم ہو گئے، اور جو اپنے دادا کے زمانے میں یتیم ہو جاتا ہے وہ خاندانی میراث سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ فقہی مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے۔ اگر بابا کا انتقال اپنے بابا کے زمانے میں ہو جائے، یعنی پوتا دادا کے زمانے میں یتیم ہو جائے تو پیسہ نہیں ملنا اس کو میراث میں سے، خاندانی میراث سے دور کر دیا جائے گا۔ ثروت کا کوئی تعلق نہیں ہے پیغمبر کے ساتھ۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، یعنی پیغمبر اکرم کے پاس ثروت دنیا کچھ نہیں ہے، لیکن پروردگار عالم نے کتنا بڑا مقام عطا کیا ہے۔ اگر اللہ نے بھی، توجہ چاہوں گا اس جملے پر، اگر اللہ نے بھی نبی کو عظیم کہا ہوتا تو شاید یہ بڑا پن پیسے میں تلاش کیا جاتا، لیکن پیغمبر اکرم کو اللہ نے صرف عظیم نہیں کہا، انک لعلی خلق عظیم۔ عظیم ہونے کا معیار پیسہ نہیں ہے، اخلاق ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ جی، جس کا اخلاق مضبوط ہوگا وہ عظیم ہوگا۔
جس کا خلق عظیم ہوگا وہ مضبوط ہوگا، وہ عظیم ہوگا۔ اور پھر ویسے بھی میرے محترم سننے والوں میں سنی شیعہ تمام مسلمان تشریف فرمائیں، اور نشر پار کی مجلس کی ایک خصوصیت ہی یہ ہے کہ یہ سرکاری اور حکومتی نظارت میں، البتہ نظارت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم پابند ہیں اصولوں سے ہاتھ اٹھانے کے، لیکن اس جگہ پر اس لیے مجلس کی گئی ہے کہ یہ دروازہ سب کے لیے کھلا رہے یہاں۔ اور ویسے بھی ہمارے بزرگوں نے بڑا عجیب اور عظیم نظام ہدایت ہمیں دیا ہے۔ دنیا مدرسہ بناتی ہے، ہم بھی بناتے ہیں، دنیا مسجد بناتی ہے، ہم بھی بناتے ہیں۔ اسلام پر خرچہ ہم نے نسبتاً زیادہ کیا ہے، اس لیے کہ ہم نے مدرسے اور مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بھی بنایا ہے۔ بھائی کیا کام ہوتا ہے مدرسے کے اندر؟ تعلیم دین عام کی جاتی ہے۔ مسجد میں کیا بات ہوتی ہے؟ اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ اور امام بارگاہ میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک جگہ اللہ کا پیغام ہوتا ہے، یعنی قرآن کا تذکرہ ہوتا ہے، ایک جگہ سیرت کا تذکرہ ہوتا ہے، ایک جگہ تھیوری کی بات ہوتی ہے، ایک جگہ پریکٹیکل کی بات ہوتی ہے۔ یہ خرچہ زیادہ کیوں کیا؟ میں ایک توجہ دلانا چاہ رہا ہوں اپنے بچوں اور جوانوں کو، خرچہ کیوں زیادہ کیا؟ مسجد میں مجلس کیوں نہیں کرتے؟ توجہ چاہوں گا۔ اور نہ صرف پاکستان میں، نہ صرف ہندوستان میں، پوری دنیا میں چلے جائیے، فارس دنیا میں چلے جائیے، فارسی زبان بولنے والے 8-10 ممالک ہیں، عرب دنیا میں چلے جائیے، حسینیہ علیحدہ ہے، مسجد علیحدہ ہے، مگر ہے ساتھ ساتھ، یعنی فاصلہ نہیں ہے، دیواریں ملی ہوئی ہیں امام بارگاہ کی اور مسجد کی۔ یہ ڈبل خرچہ کیوں کیا؟ مسجد میں ہی کیوں نہیں مجلس کر رہے؟ اس لیے کہ مسجد میں داخلے کے لیے شرط و شرائط ہیں۔ ہر آدمی مسجد میں نہیں آ سکتا، جیسے ہم بہت سو کی عبادت خانوں میں نہیں جا سکتے، ہر آدمی مسجد میں نہیں آ سکتا۔ یہ شرط ہے، وہ شرط ہے، میں شرط نہیں بیان کر رہا، شرطیں لگا دی گئی مسجد میں قدم رکھنے کے لیے۔ ہمارے بزرگوں نے ہم پر احسان کیا، جناب زینب نے ہم پر احسان کیا کہ مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بنا دیا، جیسے یہ آپ نے ایک امام بارگاہ عارضی طور پر بنایا ہوا ہے۔ مسجد کے ساتھ امام بارگاہ اس لیے بنا دیا تاکہ ہر آنے والے حر کے لیے دروازہ کھلا رہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اور اس مجلس کی ایک خصوصیت یہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر مختلف سوچ اور نظریات رکھنے والے بھی اپنے نظریات کو کچھ دیر کے لیے بھلا کر حسینی نظریے پہ جمع ہو جاتے ہیں۔ مسلسل ہر روز ڈپٹی اسپیکر صاحبہ، ان کی جماعت کے لوگ مجلس میں تشریف فرمائیں، اور آج کراچی کی ایک سب سے بڑی جماعت کے نمائندگان بھی مجلس اعظم میں تشریف فرمائیں، ہر سال آتے ہیں، اور نہ صرف اس مجلس میں بلکہ دیگر مجالس میں بھی ان کی توجہ ہے، اور خصوصی ہدایات ان کے ادارے کی اور ان کی تنظیم کی یہی ہے۔ اور میں تو ان کی آمد پر ایک دو مصرے کہہ کر آگے بڑھ جاؤں، اور وہ شاعر نے کہا ہے کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ۔ ایک صلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ دروازہ در حقیقت جوڑنے کا دروازہ ہے۔ 85 لوگ ہوں گے جو برابر میں بیٹھے، نظریاتی اختلاف ایک دوسرے سے ممکن ہے رکھتے ہوں، مگر ایک نظریہ تو ایسا ہے نا جس پہ اختلاف نہیں ہے، اور وہ ہے نبی کی ذات کی محبت، اور وہ ہے حسین کی قربانی کا اعتراف۔ ایک صلوات بھیجے عظمت مولا پر۔ تو یہاں ثروت معیار قرار نہیں پا رہی ہے، بلکہ یہاں پر اخلاق کو معیار قرار دیا جا رہا ہے۔ ویسے بھی میرے محترم سننے والے جانتے ہیں کہ اہل بیت کو مال سے اتنا پیار نہیں رہا، مال خود ان کے پیروں میں آیا ہے، کبھی یہ مال کے پیچھے نہیں گئے۔ یہ گھرانہ ہمیشہ دنیا سے دور رہا ہے، دنیا ان کے پیچھے آئی ہے، اور جتنا انہوں نے دنیا کو دور کیا ہے اتنا ہی دنیا ان کے پیروں میں گرتی رہی۔ میرے مولا نے تو 3 مرتبہ طلاق دے دی دنیا کو،
اور کہنے لگے اب تو حق رجوع بھی نہیں ہے، اب تو حق رجوع بھی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی ذرا محسوس تو کریں، میرے ذہن میں میرے مولا کا ایک آفاقی جملہ آ رہا ہے جو میں آپ کی محترم سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ جب بظاہر چوتھے مرحلہ خلافت پر مولا علی ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو لوگ بیعت کر رہے تھے، اور بیعت کے دوران ایک مرتبہ حضرت مالک اشتر نے دیکھا کہ ایک ایسی شخصیت مسجد میں داخل ہوئی، مدینے کا قصہ ہے، مدینہ منورہ کی بات ہے، جنہیں کوئی نہیں پہچان رہا سوائے مولا علی کے، اور مولا نے بڑے ادب سے احترام سے ان کو استقبال کیا، اپنے ساتھ بٹھایا۔ کچھ دیر کے بعد گفتگو کے بعد وہ روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد حضرت مالک اشتر نے سوال کیا، یا علی یہ آنے والے کون تھے؟ حضرت نے فرمایا تم نے نہیں پہچانا، یہ اللہ کے نبی خضر تھے، یہ مجھے مبارکباد دینے آئے تھے۔ اچھا شاگرد ہو تو ایسا ہو جیسے مالک اشتر، فوراً سوال کیا یہ بھی فرمائیے کہ گفتگو کیا ہوئی؟ تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ مجھے ملنے آئے تو مجھے مبارکباد دی، اور مبارکباد کے ساتھ ایک تحفہ دینا چاہا، اور تحفہ بھی جو خضر دے رہے ہیں اور خضر کو بھی جو علی تحفہ دیں گے وہ ایک پیغام دے رہا ہے، پھول، لباس، زمین کا ٹکڑا، یہ سارے تحفے ہو سکتے ہیں مگر یہ ختم ہو جانے والے ہیں، تحفہ ہمیشہ علم کا دینا چاہیے۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، ایک مرتبہ حضرت خضر سے سوال کیا، خضر نے کہا اے علی میں آپ کو ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں، توجہ چاہوں گا۔ کہو ایک حکمت آمیز جملہ، اب جملہ محسوس کریں خضر کا۔ حضرت خضر فرماتے ہیں ما احسنو تواضع الاغنیاء، ثروت کی بات کر رہا تھا، پیسے کی بات کر رہا تھا، اور اس گھرانے کا اس پیسے سے کیا لا تعلقی کا اظہار ہے وہ محسوس کیجئے گا۔ فرماتے ہیں حضرت خضر جملہ ہدیہ کر رہے ہیں مولا علی کو، ما احسنو تواضع الاغنیاء علی الفقراء خشیۃ باللہ، ما احسنو تواضع الاغنیاء علی الفقراء خشیۃ باللہ، کتنا اچھا ہے کہ صاحبان ثروت لوگ فقیروں کے سامنے انکساری کے ساتھ حاضر ہو اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی فقیر ملول ہو جائے، اس کا دل ٹوٹ جائے، فقیروں کے سامنے انکساری سے پیش آئیں۔ جب خضر نے یہ جملہ کہہ دیا تو اب خضر کا دل کہہ رہا ہے کہ علی بھی مجھے کچھ دیں۔ کمال تو یہ ہے نا افصح العرب کے لیے، انا امیر الکلام، علی کہہ رہے ہیں میں کلام کہنے میں امیر ہوں، اور شاگرد اس کے ہیں کہ جس پیغمبر نے یہ فرمایا انا اوتی تو جوامع الکلم، میں وہ ہوں جسے ایک معجزہ یہ دیا گیا کہ جامع ترین جملے بولتا ہوں، مختصر ترین بات کرتے ہیں پیغمبر اور جامع ترین بات فرماتے ہیں۔ اور جب میرے مولا سے پوچھ لیا گیا یا علی آپ کا علم پیغمبر کے علم کے برابر ہے، اس لیے کہ جب دونوں بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی جگہ سے بول رہے ہوں، تو پوچھنے والے نے کہہ دیا یا علی آپ کا علم پیغمبر کے علم کے برابر ہے، فرمانے لگے ہادہ لعاب النبی، میرا علم لعاب پیغمبر ہے، میں نے تو لعاب پیغمبر کو لیا ہے تو اتنا بڑا عالم بن گیا، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اب حضرت خضر سوال کر رہے ہیں یا علی آپ مجھے کچھ دیجئے، علی وہی جملہ مگر اللہ اکبر جملے کے اندر الفاظ کی نشست کو بدل دینے سے مفہوم میں زمین تا آسمان فرق آ جاتا ہے۔ حضرت خضر نے کہا تھا ما احسنو تواضع الاغنیاء علی الفقراء خشیۃ باللہ، میرے مولا اسی جملے کے اندر نشست بدل رہے ہیں الفاظ کی مگر پیغام بدل جاتا ہے۔ فرماتے ہیں ما احسنو تکبر الفقراء علی الاغنیاء ثقۃ باللہ، کتنا اچھا ہے فقیر امیر سے اکڑ کر بات کرے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بول صاحب لہذا ثروت بڑے پن کی علامت نہیں ہے بلکہ اخلاق ہے، کردار ہے، فکر ہے، ذکر ہے، مصیبت ہے جو بڑا بناتی ہے۔ میں نے خلاصہ کر دیا پیغمبر کی زندگی کے ان پہلوؤں کو۔ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کا ذکر بڑا ہو، بڑا وجود وہ ہوتا ہے جس کی فکر بڑی ہو،
بڑے انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کردار بڑا ہو، بڑے انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس پر مصیبتیں زیادہ آئیں۔ اللہ اکبر، ہو نہیں سکتا کہ فضیلت ہو اور مصیبت نہ ہو۔ میرے بچوں، یہ سوال مت کیا کرو کہ کب تک مارے جائیں گے۔ اگر صاحب فضیلت ہو تو مارے جاؤ گے، مصیبتوں کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا۔ عزیزان گرامی، مارا بھی اسے جاتا ہے جس کا کوئی مقام ہوا کرتا ہے، اسے نہیں مارا جاتا اس کا جس کا کوئی مقام نہ ہو۔ پورا پاکستان اس وقت عزاداری امام حسین میں مصروف عبادت ہے۔ گجرانوالہ میں دیکھا کل کیا ہوا؟ کل کراچی میں ایک رکشے میں نوحے کی صدا سن کر اسے لے جایا گیا ایک ایسی جگہ پر کہ جہاں گنجان اور اندھیرا تھا، اور اسے وہاں شہید کر دیا گیا۔ بعد میں معلوم ہوا وہ برادران اہل سنت سے تھا۔ یہ نوحہ چلانے والے سب شیعہ تو نہیں ہیں۔ روز عاشوراء جو دھماکہ ہوا کراچی میں، کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ اس میں کتنی بڑی تعداد برادران اہل سنت کی تھی جو شہید ہوئی؟ لہذا امام حسین کا تعلق، تشریف فرماؤں گے، امام حسین کا تعلق کسی مسلک کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ امام حسین کا تو تعلق انسانیت کا مسئلہ ہے، مظلومیت کا مسئلہ ہے، ظالم سے نفرت اور مظلوم سے پیار کا مسئلہ ہے۔ اسی پاکستان کے اندر، اسی سندھ کے اندر، ہمارے اپنے سندھ کے اندر کتنی بڑی تعداد ہے ہندوؤں کی جو امام حسین کا ذکر کرتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے لاہور میں مسیحیوں کا ماتمی دستہ دیکھا ہے، 2000 کی تعداد میں مسیحی ماتم کر رہے تھے۔ جب جوزف کالونی، حیدر بھائی، جب جوزف کالونی کے متاثرین کے پاس ہم امداد لے کر گئے تو ان مسیحیوں نے ایک نعرہ لگایا، اس لباس میں مجھے دیکھ کر، ہمارے ساتھ پورے وفد تھا، تو نعرہ یہ تھا، یسوع حسین زندہ باد۔ لہذا امام حسین کا مسئلہ کسی مسلک کا مسئلہ نہیں ہے، انسانیت کا مسئلہ ہے۔ یہ میرا اور آپ کا اعزاز ہے کہ میزبان آپ ہیں۔ مسئلہ یہ ہمارا نہیں ہے، مسئلہ انسانیت کا ہے۔ مجھے اور آپ کو افتخار یہ حاصل ہے کہ فرش ہم نے بچھایا ہے۔ توجہ ہے بات کی؟ دعوت ہم دے رہے ہیں کہ آؤ انسانیت کے مسئلے پر جمع ہو جاؤ۔ جیسا کہ میں بھی کہہ چکا، مہمان تشریف فرما تھے کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ۔ یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں۔ عزیزان گرامی، نبی مکرم کی عظمت کے بیان میں جس موڑ پر آپ کو آج میں کچھ دیر روکنا چاہوں گا، وہ بڑا ظریف اور بڑا لطیف موڑ ہے، اور وہ یہ کہ نبیوں میں یوں تو ہر نبی اپنی عظمت اور اپنی فضیلت کا عنوان چھوڑ کر گیا ہے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام، ان دونوں کی زندگیوں میں جو پیغام ہے وہ کچھ انفرادیت کے حامل ہیں۔ دیکھیے، اگر ایک خطاب کرنے والا یہ بشارت دے کر چلے جائے کہ میرے بعد ایک ایسا خطیب آ رہا ہے جو آپ کو مجھ سے زیادہ اچھا پیغام سنائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جانے والا اس سے کمتر ہے اور وہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اس دنیا میں ایک بڑی تعداد حضرت عیسیٰ کے نام پر جمع ہونے والوں کی ہے۔ قرآن مجید جناب عیسیٰ کے بیان کو سورہ مبارکہ صف آیت نمبر 5 میں بیان کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے ہمارے نبی کے بارے میں، میں اپنے مہمانوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے عشرے کا موضوع ہے ختم نبوت، ہمارے نبی کی آمد کی بشارت حضرت عیسیٰ نے دی ہے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ جناب عیسیٰ فرما رہے ہیں میں تمہیں ایک رسول کی بشارت دے رہا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، مگر ان کا نام احمد ہے۔
नबी फरमा रहे सुम्मिया फिस समाए अहमदा व फिल अर्जीन मोहम्मद। अल्लाह ने मेरे सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह ने मेरे दो नाम रखे हैं, आसमान वाले मुझे अहमद के नाम से पहचानते हैं और जमीन वाले मुझे मोहम्मद के नाम से पहचानते हैं। बाद वाली मजलिसों में नबी मुकर्रम के नाम पर भी गौर होगा कि अल्लाह ने नबी का नाम वहां अहमद क्यों रखा और यहां मोहम्मद क्यों रखा। अजीजान गिरामी, जब तक नबी, अब जुमला सुन लीजिए, जब तक नबी अल्लाह की तारीफ करते रहे अहमद कहलाए और जब अल्लाह ने तारीफ करना शुरू की तो मोहम्मद कहलाए। सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हजरत ईसा हजरत ईसा नबी मुकर्रम के आने की बशारत दे रहे हैं और खुद बशारत दलील खातमियत है, खुद बशारत दलील अफजलियत है। मैं एक ऐसे नबी के आने की बशारत दे रहा हूं जिसको अहमद कहा जाता है। अब अगर बशारत देने वाले में जो कमाल है उस पर गौर कर लिया जाए तो फिर कोई जाए बहस नहीं है कि वो कमालात बदरजाए अतम इनमें भी पाए जाते हैं। उसमें क्या कमाल है जो कह रहा है कि मुझसे अफजल आने वाला है। उसमें तो कमाल यह है कि मां की गोद में कहता है इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूं। अजीजान गिरामी, कोई फिरके और किसी मसलक का इख्तलाफी मसला नहीं है। बुलूगत, तवज्जो चाहूंगा, बुलूगत शर्त इबादत है। जब तक बालिग नहीं होगा इबादत का मफहूम नहीं है। ये तो मां की गोद में आए और कह रहे हैं कि मैं अल्लाह का बंदा हूं। इसका मतलब यह हुआ कि ये यहां आने के बाद बंदे नहीं होते, ये आने से पहले बंदा परवरदिगार है। इन्नी अब्दुल्ला। इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब वजालनी नबिया। अल्लाह ने मुझे किताब अता की है और नबी बनाकर भेजा है और फरमाया कि कुन तो मुबारकन, मैं साहिबे बरकत हूं। औसानी बिस्सलाते व ज़कात मा तुम तो हैया, और जब तक मैं जिंदा रहूंगा सलात और ज़कात का तुम्हें अम्र करता रहूंगा। ये कहां कह रहे हैं? ये मां की गोद में कह रहे हैं। हजरत ईसा अपनी मादर गिरामी हजरत मरियम की गोद में फरमा रहे हैं। तो जो बशारत दे, मैंने इस जुमले के लिए भी आपको रोकना है, जो बशारत दे वो तो मां की गोद में अल्लाह का बंदा हो, जो बशारत दे वो तो मां की गोद में अल्लाह का नबी हो, और जिसकी बशारत दी जा रही है वो 40 साल के बाद नबी होगा। वो पैदाइशी नबी है, वो हमेशा से नबी है, वो इस दुनिया में आने से पहले। कल की मजलिस में अर्ज कर दिया कि नबी मुकर्रम की अजमत इतनी है कि नबी सजदे से सर उठाएं तो जो पसीने टपके उससे नबी बनते हैं। परवरदिगार आलम अंबिया किराम को नबी मुकर्रम के वजूद से टपकने वाले कतरों से खल करता है। कल ये रिवायत सुना दी मुफस्सल आपको। मेरे मोहतरम सुनने वालों, हजरत ईसा बशारत दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे दस्तरखान पे बैठे हुए कहते हैं हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे। तो इसमें खाने का कसूर है? भाई वो बीमार है इसलिए नहीं खा पा रहा बेचारा, उसे तरह तरह की परेशानी है इसलिए वो खा नहीं सक रहा। अब जो नबी की अजमत के बयान को सुनकर परेशान होने लगते हैं, इसमें अजमत के बयान का मसला नहीं है, ये बीमार है, ये नहीं सुनना चाहता वो अजमत और फजीलत का बयान। नबी मुकर्रम के आने की खबर हजरत ईसा दे रहे हैं और आने वाला उनसे ज्यादा बाफजीलत है। मैं इस मफहूम को हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन सानी, उनकी एक मिसाल से आपके खिदमत में वजाहत देना चाहता हूं। हिंदुस्तान में यौम हुसैन का इज्तिमा, और वो यौम हुसैन के इज्तिमा में खिताब के लिए बुलाए गए। तो जब खिताब उन्होंने शुरू किया तो पहला जुमला ये कहा कि भाई मैं सुन्नी हूं मगर तफजीली सुन्नी हूं, इसलिए कि
تفضیلی سنی اسے کہا جاتا ہے جو پیغمبر اکرم کے بعد اگر کسی کو صاحب فضیلت مانتا ہے تو وہ علی ہے. اور الحمدللہ بر صغیر پاکستان اور ہندوستان کے اندر اکثریت برادران اہل سنت کی اس عقیدے کی حامل ہے. نبی کی عظمت کے بعد اگر باب عظمت کھلے گا تو وہ علی کا کھلے گا. تو کہنے لگے اگر سمجھ میں نہیں آ رہی بات تو میں ایک مثال دے دیتا ہوں, سنو. یہ خواجہ صاحب کے جملے ہیں. میں ان کے مورث اور ان کے پیر و مرشد کے مزار پر دہلی میں حاضر بھی ہو چکا ہوں. فرمانے لگے کہ دو طرح کی ترتیبیں ہوتی ہیں, ایک ترتیب خلافت ہے اور ایک ترتیب فضیلت ہے. علی ترتیب خلافت میں چوتھے ہیں, ترتیب فضیلت میں پہلے ہیں. توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ یہ جملہ ہے جناب خواجہ نظام الدین ثانی کا. فرماتے ہیں ترتیب خلافت میں علی چوتھے اور ترتیب فضیلت میں علی پہلے. مجمع میں سے ایک صاحب کھڑے ہو گئے, کہنے لگے خواجہ صاحب بات سمجھ میں نہیں آ رہی, جو ترتیب فضیلت میں پہلا ہو اسی کو ترتیب خلافت میں بھی پہلا ہونا چاہیے. تو کہنے لگے, جب آپ سنیے جو میرا موضوع ہے, کہنے لگے 1,23,999 پیغمبروں کے بعد آنے والا پہلا سمجھ میں آ گیا مجھے. اب یہ سارے آنے والے میرے نبی کی بشارت دے رہے ہیں. یہ بعد میں آنے والے کو یہ مت سمجھنا کہ یہ کم تک آ رہا ہے. یہ بعد میں آنے والا ان سے زیادہ بافضیلت آ رہا ہے. ویسے بھی دو ہی بچے اچھے کا نعرہ تو نہ اسلامی ہے, نہ معقول ہے, نہ میڈیکل کے حساب سے کوئی درست ہے. ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں, یہ نعرہ نہ اسلامی اعتبار سے ٹھیک ہے اور نہ ہی طبی اعتبار سے لازم و ملزوم ہے, اور نہ ہی عقل اور منطق اس کی اجازت دیتی ہے. بھائی اگر تربیت کر سکتے ہو تو 10 بچے ہوں, اور تربیت نہیں کر سکتے تو ایک بچہ بھی زیادہ ہے. توجہ ہے برات کی؟ میں کچھ کہنے جا رہا ہوں ایک تمیزی جملے کے بعد. اگر تم تربیت کر سکتے ہو, اسے انسان رکھ سکتے ہو, اللہ نے تو انسان بھیجا تھا, تم اگر اسے انسان رکھ سکتے ہو, انسان جوان کر سکتے ہو تو 10 بھی کم ہے. میرے بہت سارے بزرگ یہاں موجود ہوں گے کہ کثیر العیال ہوا کرتے تھے, اور اگر تربیت نہیں کر سکتے تو ایک بھی زیادہ ہے. تو یہ کیا بات ہوئی کہ 2 ہی بچے اچھے؟ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی. اگر یہ نعرہ صحیح ہوتا, جملہ دے رہا ہوں آپ کو, اگر یہ نعرہ صحیح ہوتا تو حضرت ابو طالب کے چوتھے بیٹے علی نہ ہوتے. وہاں ابو طالب کو بھی چوتھا بیٹا علی ملا ہے. پہلے 3 بڑے بھائی ہیں, طالب ہیں, عقیل ہیں, جعفر طیار ہیں, حیدر کرار ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو آنے والا زیادہ بافضیلت آ رہا ہے. اور ویسے بھی آج کے بزرگ کم سے کم مجھے اس بات کو تو کہنے دیں کہ آج کا بچہ کل کے بچے سے زیادہ سمجھدار ہے. تجربہ آپ کے پاس زیادہ ہوگا, معلومات اس کے پاس زیادہ ہے. جو آپ کل میٹرک میں پڑھتے تھے وہ آج تیسری میں پڑھ رہا ہے. وہ معلومات جو اسے میٹرک میں دی جاتی تھی آپ کو, اسے آج تیسری میں دی جا رہی ہے. معلومات اس کے پاس زیادہ ہے, ذہن اس کا زیادہ تیز چل رہا ہے. لہذا خبردار یہ نہ سوچا جائے کہ بعد میں آنے والا کیا کرے گا. اچھا پھر ایک انتہائی نامعقول نظریہ کہ کھائے گا کیسے, جس کی بنیاد پر یہ کہہ دیا جائے کہ صاحب کم رہیں بچے. نہیں عزیزان گرامی, نہ تمہیں کھلانے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور تھا, اور نہ تمہاری اولاد کو کھلانے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. سبحان اللہ. ایک صلوات اور پڑھیں گے محمد و آل محمد. توجہ میرے ساتھ ہے. حضرت عیسیٰ ہمارے نبی کے آنے کی بشارت دے رہے ہیں. میں نے بہت سارے نکات چھوڑ دیے, دوسرے نقطے کی طرف آ رہا ہوں. اس کے بعد والی بات, ایک حضرت یوسف ہیں جو ہمارے نبی کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں. اچھا عجیب حسن ہے, نبی کی عظمت کا بیان جتنا اچھا مولا علی نے بھی دیا ہے. وہ کل جو بیان میں نے پیش کیا وہ بھی مولا علی کا ہے. آج بھی ایک روایت سنانے جا رہا ہوں آپ کو. مولا علی علیہ السلام نبی مکرم کا تعارف اور آپ کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں. حضرت یوسف
اور زلیخا کا قصہ تو آپ کے پیش نظر ہے، قرآن کی جاذب داستانوں میں سے ایک داستان ہے۔ قرآن مجید کے قصص، قرآن مجید کے واقعات میں ایک عظیم واقعہ حضرت یوسف اور زلیخا کا ہے۔ مگر اس واقعے کا جو آغاز ہے وہ ایک اخلاقی بیماری کی وجہ سے ہے، اور وہ اخلاقی بیماری ہے حسد۔ جب دیکھا کہ بابا ہمارے بھائی سے پیار زیادہ کرتے ہیں، وہ پیار معاذ اللہ، نبی ہیں حضرت یعقوب، معاذ اللہ وہ بے عدالتی کی بنیاد پر نہیں تھا، وہ حق تھا یوسف کا کہ ان سے پیار زیادہ کیا جائے، عین عدالت، اس لیے کہ نبی ہے، یہ نبی بنے گا، یہ نبی ہے، اس لیے حضرت یعقوب حضرت یوسف سے پیار زیادہ کر رہے ہیں، مگر بھائی ہیں کہ حسد کی آگ میں جل رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ حسد کرنے والا ایک ایسی آگ ایجاد کر رہا ہوتا ہے جس میں محسود کو نقصان کم ہوتا ہے، حاسد کو نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ محسود کو نقصان بہت کم ہوتا ہے، مثال لے لیجئے، محسود پھر کنویں سے نکل آتا ہے، لیکن حاسد تو آج تک لعنتی رہتا ہے۔ محسود تو کربلا میں پرجلال مزار بنا لیتا ہے، لیکن یزید تو آج تک لعنتی رہتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ محسود پھر اپنی مشکل سے باہر آ جاتا ہے، اپنی آزمائی سے باہر آ جاتا ہے، لیکن حاسد مسلسل لعنتی رہتا ہے، مسلسل قابل مذمت رہتا ہے۔ کیا کیا بھائیوں نے؟ ابا جانے نہیں دے رہے تھے، لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ ہم اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، انہیں جانور چرانے جا رہے ہیں، لے گئے اور وہاں جا کر کنویں میں پھینک دیا۔ کیا ختم کر دو اسے، مار دو اسے، اتنا بڑا جرم کرواتا ہے یہ حسد۔ حضرت آدم کے دونوں بچوں میں جو مسئلہ ہوا قابیل اور حابیل میں، یہ حسد ہی تو تھا۔ ان کی قربانی قبول ہو گئی، جی جو حابیل ہیں، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی وہ قابیل، لہذا قربانی جس کی قبول نہیں ہوئی وہ اس حسد میں جلا کہ ان کی قربانی کیوں قبول ہو گئی، تو کہا میں اسے مار دوں گا، وہ مار دیا۔ اور عزیزان گرامی، سورہ مبارکہ نساء کے اندر پروردگار عالم نے ایک خانوادے سے بھی حسد کرنے والوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے قرآن کی آیت سورہ نساء، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ کچھ لوگ ہیں جو حسد کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے، اور اللہ نے آل ابراہیم کو کتاب بھی عطا کی ہے اور حکمت بھی عطا کی ہے، اور اللہ نے آل ابراہیم کو ملک عظیم بھی عطا کیا ہے۔ جب اس آیت کی تفسیر میں میرے مولا علی سے پوچھا گیا کون ہیں جن سے لوگ حسد کرتے ہیں، فرمانے لگے نحنو محسودون، ہم آل رسول ہیں کہ جن سے لوگ حسد کرتے ہیں۔ لہذا حسد، یہ جو واقعہ کربلا ہوا، عزیزان گرامی میرا موضوع یہ نہیں ہے لیکن ایک اشارہ دے رہا ہوں، یہ جو واقعہ کربلا کا ایک سبب ہے وہ بھی حسد ہے۔ دو چیزیں حسین قتل کرواتی ہیں، ایک حب دنیا اور ایک بغض علی۔ کوفے والے حب دنیا کا شکار تھے میرے محترم سننے والوں، اور شام والے بغض علی کا شکار تھے۔ جب میرے مولا نے کربلا میں کہا تھا ام علی شریعت غیرتھا، کیا یہ حسین اس شریعت پر ہے کہ جسے اس نے بدل دیا ہو؟ ام علی سنت بدلتھا، کیا میں نے نبی کی سنت کو بدل دیا؟ ام علی دماء سبقتھا، کیا میں نے کوئی ناحق خون بہایا ہے؟ تو ایک شخص جو یزیدی لشکر میں سپاہی تھا، اس نے گھوڑے کی رکابت پہ زور دیا، اونچا ہو گیا، مجمع سے اونچا دکھائی دینے لگا، اور کہنے لگا نہیں علی بغضاً لعلیک، نہیں حسین تمہارے بابا علی کے بغض میں تمہیں مار رہے ہیں۔ یہ حقائق ہیں۔ بغض علی شامی اور حب دنیا کوفی، حب دنیا اور بغض علی حسین قتل کروا دیتا ہے۔ میرے محترم سننے والوں، یہ دونوں ایسی بیماریاں ہیں جو معاشرے کا سب سے بڑا جرم کروا دیتی ہیں۔ اب یہاں پر حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا،
کنویں میں ڈوب رہے ہیں، ہاتھ پیر مار رہے ہیں۔ اللہ کا بھی عجیب نظام ہے، اللہ بھی امتحان مزاجوں کے مطابق لیتا ہے۔ حضرت امام حسین کو پیاس زیادہ لگتی تھی، امتحان لیا پانی سے۔ حضرت ابراہیم کے ہاں اسماعیل بڑھاپے میں آئے، منتوں مرادوں کے بعد آئے۔ حضرت سارہ سے اولاد نہیں ہو رہی تھی، حضرت ہاجرہ سے اسماعیل دنیا میں آئے۔ اتنے چاؤ سے، اتنی منت مرادوں سے، یہ میرے محاوراتی زبان ہے۔ حضرت ابراہیم کو اسماعیل ملے، کہا اسی کو ذبح کر دو۔ اللہ کا حکم آیا، اے ابراہیم اسی اسماعیل کو ذبح کر دو۔ اللہ امتحان لے رہا ہے۔ حضرت یوسف پانی سے ہولتے تھے، جب پانی دکھائی دیتا تھا تو دور ہٹتے تھے۔ اللہ نے اسی سے امتحان لیا، انہیں کنویں میں بھائیوں نے پھینک دیا۔ اب جب کنویں میں ڈوب رہے تھے تو پکار رہے تھے، یا اللہ بچا، تو جبریل دکھائی دیے، کہا یوسف اپنا ہاتھ پھیلاؤ، تم بچنا چاہتے ہو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، ذرا ہاتھ پھیلاؤ۔ اللہ نے تمہارے بدن کے اوپر جو رمز رکھے ہیں ان پر غور کرو، ان میں سے ایک رمز تمہارے ہاتھ میں اللہ نے رکھا ہے، اور ہاتھ دینے اور لینے کا ذریعہ ہے۔ تمہیں مدد چاہیے اللہ کی، ہاتھ پھیلاؤ، غور کرو ہاتھ پر۔ حضرت یوسف نے اپنے ہاتھ کو پھیلایا، غور کیا، کیا دیکھوں؟ کہ دیکھو تمہارے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں اور 14 بند ہیں۔ تم اللہ سے مانگو، 5 اور 14 کے وسیلے سے اللہ تمہیں نجات عطا کر دے گا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ حضرت یوسف نے ابھی کہا، یا اللہ تو نے اس دنیا کو کس کے لیے بنایا ہے؟ پنجتن کے لیے۔ یا اللہ میں انہی 5 ہستیوں کا تجھے واسطہ دیتا ہوں۔ اچھا میری بات جب پوری ہو جائے گی نا، جب آپ کو یہ بات روشن ہوگی بہت سے لوگوں کو کہ میں یہ مستند بات کر رہا ہوں۔ حضرت یوسف کو ایسے اللہ نے نجات دی کہ قافلہ گزر رہا تھا، اس نے ڈول ڈالا، حضرت یوسف نے اسے پکڑ کے آوازیں لگائیں، انہیں باہر نکال لیا گیا۔ غرض وہ قافلہ مصر جا رہا تھا، اور مصر میں لے جانے کے بعد حضرت یوسف کو بازار مصر میں بیچ دیا گیا، اور خریدنے والے عزیز مصر قرار پائے۔ چھوٹے سے تھے حضرت یوسف، کم سنی کا عالم تھا، عزیز مصر نے اور زلیخا نے پالا، مگر حسن کی انتہا۔ تو زلیخا نفس کا شکار ہونے لگی، اس کی اولاد بھی نہیں تھی۔ مختصر یہ کہ اس نے وہ کام کیا جس کا قرآن میں تذکرہ ہے، اور پھر جب حضرت یوسف نے اس کی مرضی کے مطابق عمل نہیں کیا تو پھر اس نے اسے انہیں زندان میں ڈال دیا۔ اور جب حضرت یوسف زندان میں پہنچے تو ایک طویل سجدہ کیا، اور سپاہی کہتے ہیں کہ یوسف خوش دکھائی دے رہے تھے اور زندانیوں سے اور اسیروں سے مزاح کر رہے تھے۔ تو سپاہی نے پوچھا کہ یہاں آنے کے بعد تو لوگ روتے ہیں اور تم یہاں آ کر خوش ہو؟ کہنے لگے وہ جو دربار تھا وہ زندان تھا، اور یہ جو زندان ہے یہ میری آزادی ہے۔ جہاں میں اپنی فطرت پر ہی عمل نہ کر پاؤں وہ زندان ہے، جہاں میں اپنے عقیدے پر عمل نہ کر پاؤں وہ زندان ہے، جہاں میں اپنے نظریے پر کار فرما نہ رہ سکوں وہ زندان ہے۔ یہ ہے آزادی جسے تو زندان سمجھ رہا ہے۔ حضرت یوسف نے وہ زندان کا دورانیہ گزار دیا عزیزو۔ مرحلہ آ گیا کہ حضرت یوسف نے وہ خواب دیکھا، اور خواب کی تعبیروں کے بعد بادشاہ تک خبر پہنچی اور آپ کو بلایا گیا، اور پھر بادشاہ کے لیے بہترین مددگار قرار پائے۔ مختصر عزیز مصر بن گئے۔ ادھر عزیز مصر کی رحلت ہو گئی ہے۔ حضرت زلیخا، یہ میں واقعے کے اختتام پر جو کہتا پہلے کہہ دیا کہ ادھر زلیخا بڑھاپے کی وجہ سے اس کا سارا مال لٹتا رہا، تنہائی کی وجہ سے سارا مال بیچتی رہیں، یہاں تک کہ بوڑھی ہو گئیں، نابینا ہو گئیں، کچھ نہیں دکھائی دیتا، کبھی زمین پہ پڑی ہوتی ہیں، کبھی رستوں میں گری ہوتی ہیں، لوگ پہچاننے سے انکار کرتے ہیں کہ یہ وہی ہے۔ ایک دن حضرت یوسف کی سواری جا رہی تھی، میں نے اس روایت کے لیے آپ کو زحمت دی ہے، عظمت پیغمبر کا بیان ہے۔ نبی حضرت یوسف کی سواری جا رہی ہے، اس نے اپنی کنیز سے، جو ایک وفادار کنیز تھی جس نے اسے چھوڑا نہیں تھا آخر تک، اس سے کہا جیسے ہی یوسف کی سواری قریب آئے مجھے ذرا بتا دینا، میں آگے جا کے گر پڑوں گی۔ حضرت یوسف کی سواری جب قریب آئی تو یہ مجمع سے نکلی اور جا کے سامنے گھوڑے کے سامنے گر گئیں۔ آپ بگی پہ بیٹھے جا رہے تھے۔ حضرت یوسف نے سواری رکوائی، پوچھا کون عورت ہے؟ تو کہا یہ آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ جب قریب آئی تو حضرت یوسف نے غور سے دیکھ کر کہا ما لہا یا زلیخا، تم زلیخا ہو، تمہیں کیا ہو گیا؟
کہنے لگی میں تمہاری عاشق ہوں۔ حضرت یوسف نے کہا کس چیز نے تمہیں میرا عاشق بنایا ہے؟ کیا ہے مجھ میں؟ اتنا پرانا قصہ اب تک تم نے مجھے اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے۔ کہنے لگی حسن وجہ کا یا یوسف، تمہارے چہرے کا حسن ہے جس نے مجھے تمہارا عاشق بنایا ہوا ہے۔ تو حضرت یوسف نے کہا کہ کیفا لو رائے نبیا اسمہ محمد، تمہارا کیا حال ہوتا جب تم اس نبی کو دیکھتی جس کا نام محمد ہے۔ یکونو فی آخر الزمان، جو آخری زمانے میں آئیں گے۔ جب یہ کہا حضرت یوسف نے، کتنی دیر کہا، یہ کتنی دیر میں جملہ کہا گیا ہوگا، میں نے کتنی دیر میں کہہ دیا، روایت یہ کہہ رہی ہے۔ حضرت یوسف نے جب یہ جملہ کہا تو کہنے لگی صدقتا یا یوسف، تم سچ کہہ رہے ہو۔ کہ تمہیں کیسے پتا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں؟ کہنے لگی لو ذکرتہ وقع حبہ فی قلبی، جب تم محمد کا ذکر کر رہے تھے تو تمہاری محبت میرے دل سے ہٹ گئی، محمد کی محبت میرے دل میں آ گئی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اور جیسے ہی حضرت زلیخا نے یہ جملہ کہا ہے یوسف، جب تم محمد کی تعریف کر رہے تھے تو محمد کی محبت میرے دل میں آ گئی، اب تمہاری محبت میرے دل میں نہیں ہے۔ تو حدیث کہتی ہے کہ فَأَمَرَ اللَّهُ، اللہ نے حکم دیا أَن يَتَزَوَّجَهَا، اے یوسف تم پر واجب ہے اس سے شادی کرو، اس لیے کہ میں گواہی دیتا ہوں یہ سچ کہہ رہی ہے، اس کے دل میں محمد کی محبت آ گئی ہے۔ بس عزیزان گرامی ایک جملہ مجھے کہنے دیجئے، اگر زلیخا کے دل میں محبت محمد آ جائے تو نبی کی گناہگار ہونے کے باوجود معاف کر دی جائے گی۔ تو اگر میں اور آپ گناہگار ہوں اور محمد کی محبت دل میں آ جائے تو اللہ دنیا اور آخرت میں نجات عطا کر دے گا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اور سر الشہادتین میں جناب حیدر عباس رضوی صاحب کیونکہ بہت اچھے اشعار بھی منتخب پڑھتے ہیں اپنے بیانات میں، اپنی تقاریر میں، تو مجھے دو شعر بھی یاد آ رہے ہیں۔ جناب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے سر الشہادتین میں، سر الشہادتین تو آپ کو پتا ہے ہمارے بہت بزرگ اہل سنت کے عالم دین کی کتاب ہے، جو انہوں نے امام حسن امام حسین کی شہادتوں کو نبی کی شہادت قرار دیا ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ جو کتاب ہے یہ نبی کی عظمت پر لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ باکمال انسان شہادت کے بغیر دنیا سے نہیں جائے گا، تو کیونکہ نبی مکرم کو شہادت نہیں ملی تو یہ کام اللہ نے ان کے نواسوں سے لیا۔ حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا اور حسین کو تلوار سے مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ یہ دونوں شہادتین، اس کا سر یہ ہے، اس کا راز یہ ہے کہ نبی کو اللہ نے عظمت دی ہے۔ اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں نبی مکرم کے عظمت کے بیان میں کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری۔ صلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد۔ آنچے خوباں ہمیں دارند تو تنہا داری۔ اور ایک اور دو مصروں میں کہتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشتے زنان، حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشتے زنان، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ادھر حقیقت سارا مجمع نبی کے نام پر سر کٹانے کے لیے جمع ہے۔ یہ میرے سیاسی جماعت کے مہمان، اس شہر کی بڑی جماعت کے مہمان، پیپلز پارٹی کی بھی جناب محترمہ تشریف فرما ہے اور اس شہر کی بڑی جماعت کے مہمان بھی تشریف فرما ہے۔ میں پہلے ان سے متعلق کچھ جملے کہہ چکا تھا۔ عزیزان گرامی، اتنا ضرور ہے کہ ہم سب ایک ذکر پر متفق ہیں، اور وہ ذکر محمد اور ذکر حسین ہے، اور دونوں کا آپس میں خاص ربط ہے۔ وقت تنگ ہے اور
آج 5 محرم ہے. آج ہم علی کے نواسوں کا تذکرہ کرتے ہیں. آج جناب زینب کے 2 شہزادوں کا ذکر ہوتا ہے. رائج ہے بر صغیر میں کہ 5 محرم پرسہ دینا ہے اس ماں کو جس نے کبھی اپنے بچوں پر گریہ نہیں کیا، اور گریہ نہ کرنے کا سبب کوئی اور نہیں تھا، بلکہ زینب اس لیے نہیں رو رہی کہ اگر میں روؤں گی تو رباب کو کون سہارا دے گا، اگر میں نے گریہ کیا تو ام لیلہ کے لیے کون سہارا بنے گا. اس سینے میں ماں کا کلیجہ تھا، ہمیشہ برداشت کرتی رہیں، مگر جب مدینے پہنچی اور اپنے گھر میں گئی ہیں تو اپنے بچوں کی چیزوں کو دیکھ کر بچے یاد آنے لگے. خالی مسندوں کو بچھا دیکھا، اون و محمد کی استعمال کی چیزوں کو دیکھا تو ایسے روئی کہ جناب عبداللہ سے رہا نہیں گیا. اور کیونکہ جناب زینب واقعہ کربلا کے بعد کچھ اور تھیں اور واقعہ کربلا سے پہلے کچھ تھیں، اس لیے کہ اتنے بڑے غم نے میری بیوی کو بوڑھا کر دیا تھا، اتنے بڑے غم نے میری بیوی کو ضعیف کر دیا تھا، تو جناب عبداللہ پہچان نہیں پائے کہ آپ کون ہیں. اس پر فرمایا تھا عبداللہ آپ نے پہچانا نہیں، میں زینب ہوں. اجرکم اللہ. آزادارو تکلف کر کے نہیں روئیں گے، اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑیں گے. امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں جب آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، امام فرماتے یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، میرے جد حسین پہ گریہ کر رہے ہیں. امام حسین روز عاشور خیموں کے درمیان سے گزر رہے تھے، ایک خیمے سے آواز آئی ایک ماں 2 بچوں کو لیے بیٹھی ہے. جب قریب جا کر دیکھا تو جناب زینب ہیں جو اون و محمد کو سنوار رہی ہیں، ان کے سر پہ خود رکھ رہی ہیں، زرہ پہنا رہی ہیں، تلوار صاف کر کے دے رہی ہیں. اے اون و محمد دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ اب جب یہ میدان شہادت کا مرحلہ شروع ہو تو کہیں ایسا نہ ہو علی اکبر پہلے چلے جائیں، تمہیں پہلے ماموں پر جان قربان کرنی ہے. جناب امام حسین قریب آئے، کہنے لگے بہن زینب یہ بہت چھوٹے بچے ہیں. فرمانے لگی اے بھائی حسین اگر کل قیامت میں اماں نے مجھ سے پوچھ لیا اے زینب یہ بتا میرا حسین مارا گیا، لہذا میرے بچوں کو اپنے اوپر قربان ہونے کا موقع ضرور دیجیے. دونوں بچوں کو سوارا، جناب زینب نے انہیں آمادہ کر کے روانہ کرنا چاہا. جناب عباس کو قریب بلا کر کہا عباس نظارت رکھنا. اون اور محمد دونوں بچوں سے مخاطب ہو کر کہا محمد بڑے ہیں اون چھوٹے ہیں. محمد سے کہا محمد خبردار چھوٹے بھائی کا خیال ضرور رکھنا، لیکن دونوں بھائیوں سے کہہ رہی ہوں تم پیاسے ہو نہر کے قریب مت چلے جانا. اللہ اکبر. جب میدان میں یہ دونوں بچے گئے نا زدارو تو لڑتے لڑتے ان میں سے چھوٹا بھائی ترائی کے قریب آ گیا تھا، یعنی حضرت اون ترائی کے قریب آ گئے تھے، نہر کے قریب آ گئے تھے. حضرت محمد فاصلے پر تھا، وہ لڑتے لڑتے یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کہاں ہے، تو گھوڑے پر خود کو بلند کر کے کہا اے اون واپس آ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو شدت آتش یہ پیاس کی شدت تمہیں ترائی کے قریب لے جائے اور تم پانی پی لو. دیکھو ماموں پیاسے ہیں. اللہ رے جگر ایسا اخلاق. دیکھو بیویاں پیاسی ہیں ان سے پہلے ہمیں نہیں پینا پانی. دونوں بچے جنگ کرتے کرتے عزاداروں میں نے مختصر کیا، دونوں بچوں نے ایک مرتبہ وہ نقشہ پیش کیا کہ جناب زینب نے رخصت کرتے ہوئے کہا تھا دیکھو تم یہ ذہن میں رکھنا کہ کون ہو، تم معمولی بچے نہیں ہو. میر انیس نے 2 مصروں میں کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم کیوں کہو کہ شیر خدا کے ولی کے ہو، فوجیں پکار اٹھے کہ نواز علی کے ہو. یہ فوجیں کہیں گی کہ علی کے بچے آ گئے. اور دونوں نے جہاد کرتے ہوئے عزاداروں اس مرحلے پر اپنے آپ کو پہنچا دیا کہ تیر برسنے لگے، زخموں کی شدت بڑھنے لگی، دونوں بچے زمین کربلا پر گرے. جناب محمد بڑے تھے، حضرت محمد کو پہلے زخم لگے، شہادت پالی. اون کو زخم بعد میں لگے اور اون زمین پر گرے، زخمی تھے مگر زندہ تھے. جناب اون چھوٹے تھے، مجلس میں عورتیں بھی بیٹھی ہیں، مجلس میں صاحب اولاد بھی بیٹھے ہیں. جب چھوٹا بچہ کسی مشکل میں ہوتا ہے تو اپنی ماں کو پکارتا ہے. جناب
اون نے جب گھوڑے سے گرے حسین کو نہیں بلایا، اپنی ماں زینب کو آواز دی، حسین چلے، اون اور محمد کے لاشوں کو لیا، ابھی اون میں دم ہے، لا کے گنج شہیدہ میں لٹا دیا۔ جب دونوں بچوں کو لٹا دیا، مختصر کر رہا ہوں، دونوں بچوں کو لٹا دیا، بیچ میں خود لیٹ گئے، ایک ہاتھ ایک بچے کے اوپر رکھا، دوسرا ہاتھ دوسرے بچے کے اوپر رکھا، آسمان کو دیکھ کر کہنے لگے یا اللہ تیرا حسین گواہی دیتا ہے، ان بچوں نے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ کھڑے ہوئے بیویوں میں دیکھنے لگے زینب کہاں ہے، بیویوں میں زینب دکھائی نہیں دے رہی، ماں بچوں کی دکھائی نہیں دے رہی، کہنے لگے ان بچوں کی ماں کہاں ہے، جلدی بلاؤ ابھی اون میں دم ہے۔ بی بی کے خیمے میں بیویاں گئی، جناب زینب دکھائی نہیں دی، دوسرے خیمے میں دیکھا بی بی دکھائی نہیں دی، سارے خیموں میں زینب کو ڈھونڈا گیا، میری بی بی دکھائی نہیں دی۔ کسی نے کہا جب خبر آئی تھی نا کہ اون و محمد کے لاشیں آ گئے تو زینب پشتے خیمہ پر چلی گئی تھی، اب جا کے پشتے خیمہ پر کیا دیکھا، پیشانی سجدے میں ہے، آواز دے رہی ہے شکرن شکرا، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ بازو ہلا کر کہا زینب اون میں دم ہے تمہیں بلا رہا ہے۔ جناب زینب آ گئی اپنے بچے کے قریب، اپنے بچے کے سر کو اپنے دہنوں پر لے لیا، جب بچے نے ماں کی گودی کی گرمی محسوس کی، آنکھوں کو کھولا، پیروں پر ہاتھ رکھ دیے، اے اماں بابا کو سلام، جب مدینے جائیے گا کہیے گا تمہارے بچوں نے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي